لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اگلا سوال میں نے جو آپ سے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ مزار پہ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیا یہ چڑھانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا. بعض نے کہا ٹھیک ہے، بعض نے کہا غلط ہے، بعض نے کہا یہ تعظیماً کیا جاتا ہے. اب ہر بات کی ایک اصل ہوتی ہے، ہر بات کی ایک اصل ہوتی ہے، اس اصل کو جاننا ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، پھر بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. تو اس کی ذرا اصل سمجھ لیتے ہیں، پھر یہ مسئلہ آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا. ہوتا کیا تھا کہ صحابہ کرام کے زمانے کے بعد جب مسلمانوں کی پاپولیشن بڑھنا شروع ہوئی تو اب وہ صحابہ کرام کا جب زمانہ تھا تو تب تو سب نشاندہی تھی کہ یہ فلاں صحابی ہیں، یہ فلاں صحابی ہیں. جب وقت بڑھتا رہا اور پھر وہ لوگ ان لوگوں کو بھولنا شروع ہو گئے یا نشانیاں غائب ہونا شروع ہو گئیں، تو جن اہل علم تھے انہوں نے نشانی کے طور پر ان صحابہ کرام یا ان اولیاء کرام ان کی عظمت کے ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کوئی عام قبر نہیں ہے، یہ فلاں صحابی کی قبر ہے یا فلاں صحابی فلاں ولی کی قبر ہے، اس پہ چادر کا اہتمام کیا. اور یہ واقعات تب ہوئے تھے جب قبر پر ایسے قبے نہیں ہوتے تھے، ایسے قبر پر عمارتیں نہیں ہوتی تھیں، تو چادر سے اہتمام کیا جاتا تھا. اچھا، چادر چڑھانے سے صاحب قبر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ چادر چڑھانے والے کو کوئی اجر و ثواب ملتا ہے. یہ ایک عجیب سا ہمارے ہاں کانسیپٹ پیدا ہو گیا ہے. اگر آپ علماء سے پوچھیں نا، جو صحیح معنوں میں علماء ہیں، چاہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے ہوں، دیوبندی مکتبہ فکر کے ہوں، وہ یہی کہیں گے آپ کو. یہ تحقیق سے بات بتا رہا ہوں میں، ایک دو عالموں کی بات نہیں بتا رہا، میں اکابر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ایسے تو بہت ملیں گے آپ کو، وہ تو چادر چڑھانا انہوں نے فرض کر دیا ہے. یہ تو وہ باتیں ہیں جن کی اصلی کوئی نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں اکابر کی. اکابر اگر آپ بریلوی مکتبہ فکر میں چلے جائیں تو اعلی حضرت کی بات ہوگی. دیوبندی مکتبہ فکر میں چلے جائیں تو مولانا اشرف علی تھانوی ہو گئے یا ان سے پہلے کے جو لوگ ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا، انور شاہ کاشمیری ہو گئے، مختلف ان کے پاس بھی مختلف علماء ہیں. ہر مکتبہ فقہ میں علماء ہوتے ہیں. میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا ہے، میں وہ فتوے والا آدمی نہیں ہوں، نہ میں بغض رکھتا ہوں، نہ عناد رکھتا ہوں، نہ میں غصہ کرتا ہوں. دیکھیں علماء ہے، ہر ایک فہم میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، فہم کا اختلاف ہے. بہرحال اب ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے، بات ہو رہی ہے چادر کی، تو چادر کے مسئلے پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ امتیاز کے لیے چادر بچھا دی جاتی تھی کہ بھئی پتہ چلے کوئی بے حرمتی نہ کرے، کوئی بے ادبی نہ کرے، کوئی قبروں پہ پھلانگے نہ. اب آج بھی آپ قبرستان میں چلے جائیں، مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ قبروں پہ چڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ایک امتیاز کے لیے وہ چادر چڑھائی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں نے پھر بعد میں آنے والے وقتوں میں جب مزارات کا اہتمام ہوا تو چادر چڑھانے کا اہتمام برقرار رہا کہ بھئی چادر چڑھا دی گئی ہے. پھر کیا ہوا کہ ایک سے زائد چادریں چڑھانی شروع ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو چادر چڑھائی جاتی تھی وہ عام کپڑا ہوتا تھا. کوئی یہ بات نہیں ہے کہ مزار سے خریدی گئی. اب تو ایسی لوگوں نے بدماشیاں شروع کر دی ہیں، بدماشی کہوں گا میں اس کو، کہ چادر بھی خریدو وہ باہر مزار سے، اور وہی چڑھے گی، گھر سے نہیں لا سکتے. تو کفار مکہ والی حرکتیں ہو گئی کہ کپڑا لگے گا تو کعبے سے خریدو گے، حمص سے، ہمارے بندے سے خریدو گے تو وہ پاک ہے، باہر سے لاؤ گے تو وہ پہن کے طواف نہیں کر سکتے. تو وہی والی حرکتیں شروع کر دی، دھندا بنا دیا دین کو. بلکہ ایسی حرکتیں شروع کر دی ہیں کہ اللہ معاف کرے، یعنی جاؤ کہیں مزاروں میں تو وہ تو منشیات کے اڈے بنے ہوئے ہیں. وہاں پہ تو چرسی، افیمچی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، دھندے ہو رہے ہیں چرس کے، افیم کے. اور وہ جو باہر چادریں بیچتے ہیں ان کا اور مجاورین کا باضابطہ کانٹریکٹ ہے کہ یہ ادھر چادریں چڑھاتے ہیں، دن بھر لوگ خرید کر فل پرائس پر، باہر سے بہت زیادہ داموں پر خرید کر باہر کے مقابلے میں، اور رات کو یہ مجاور آدھی پرائز میں وہ ان کو بیچ دیتے ہیں واپس. پھر وہ اگلے دن بکتی ہیں چادریں.
یہ تو دھندا ہے. تو اب واپس آ جاتے ہیں کہ یہ جو چادر پہ چادر چڑھائی جاتی تھی اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ عام چادر ہوتی تھی, کہیں سے بھی خرید کے لاؤ بچھا دو. اس کو کرتے کیا تھے, وہ چادر پھر بعد میں غریبوں میں تقسیم ہوتی تھی, اور اسی لیے لوگ چادر لا کے چڑھاتے تھے کہ اس سے غریبوں کے کپڑے بن جاتے تھے, ان کا گزر بسر چلتا تھا. یا وہ بچے جو مدارس میں پڑھتے تھے ان کا گزر اوقات, ان کے کپڑے بن جاتے تھے اس کپڑے سے. عام کپڑا ہوتا تھا, کوئی لٹھے کا کپڑا ہوتا تھا, کوئی ایسا کوئی اس طرح کا اہتمام تھوڑی تھا جیسا کہ آج ہے. تو ایصال ثواب کے لیے نیت سے وہ چادر بچھا دیتے تھے, غریب کا فائدہ ہو جاتا تھا, ایصال ثواب صاحب قبر کو ہو جاتا تھا, اور بچھانے والے کے اوپر بھی ثواب کو بھی ثواب مل جاتا تھا. اب آج کی چادریں آپ دیکھیں, خالص ریشم کی چادریں بچھ رہی ہیں, اس پہ آیات قرآنی لکھی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک لکھا ہے. اب اس سے کس کا کپڑا بنے گا؟ یعنی مقصد ہی فوت ہو گیا نا. جب مقصد فوت ہو گیا تو عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بے سود ہو گیا نا, عمل بیکار ہو گیا. تو ہم نے چادر چڑھانے کی روایت برقرار رکھی, دام آسمانوں پہ پہنچا دیے کیونکہ دھندا بنایا ہوا ہے نا, اور اصل روح جو تھی وہ ختم ہو گئی. اس لیے علماء کہتے ہیں, چاہے آپ صحیح معنوں میں جو علماء ہیں نا, جو حق کی بات کرتے ہیں, چاہے آپ کسی مکتبہ فکر میں چلے جائیں, یہ مجاورین والوں کی بات نہیں کر رہا, وہ جو کرائے پہ مزاروں پہ آ کے تقریریں کرتے ہیں, انہیں تو پیسے ملے ہیں, وہ مزار کے خلاف تقریر کر نہیں سکتے, دیکھتے وہ بھی سارا کچھ ہے. تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ اصل بات ہوتی ہے چیزوں کی روح. آج جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں وہ چادر کی قیمت سے 10 گنا مہنگی چادر لے کے چڑھائی جاتی ہے. ایک قبر پہ چادر پہ چادر پہ چادر چڑھائے جا رہے ہو, کیا فائدہ, کس کو فائدہ؟ اس سے بہت بہتر ہے, اس سے بہت بہتر ہے کہ ایصال ثواب کی نیت سے کوئی عام چادر, عام کپڑے لے کر, اسی اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تم وہ 10 گنا پیسے دے سکتے ہو, وہ کسی غریب کے کپڑے بنا دو. وہ کسی کو فائدہ تو ہونا, اس کا کسی کو فائدہ ہو, کسی غریب کو فائدہ ہو. مقصد اس کا, روح اس کی یہی تھی. یا علماء یہ کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ کھانا کھلوا دو اور نیت اللہ کے لیے ہو, خالص نیت اللہ کی ہونی چاہیے, غیر کا شائبہ بھی آیا تو شرک ہو گیا. یہ کانسیپٹس عقیدہ ہوتے ہیں, عقیدے میں خرابی نہیں ہونی چاہیے. جا کر اکابرین کی کتابیں پڑھو, خود تحقیق کرو کہ اکابرین نے کیا فرمایا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا کہتے تھے اس بارے میں, عبد الحق محدث دہلوی کیا کہتے تھے اس بارے میں, اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے تھے اس بارے میں. اور اگر دیوبند کے مکتبہ فکر میں ہو تو پھر جو دیوبند کے جو علماء ہیں ان کی تحقیق پڑھ لو. تحقیق تو کرو, پڑھو تو صحیح, بت بن کے تو نہ چلے جاؤ. کسی نے کوئی تقریر کر دی, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, اب وہ جھوٹ ہے سچ ہے کیا ہے کچھ خبر نہیں. تو اس کی اصل یہ ہے, اسی وجہ سے یہ کام ہوتا تھا. اگر یہ اسی روح میں برقرار ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ صاحب قبر کو اس سے کوئی نفع نہیں پہنچتا, نہ چڑھانے والے کو نہ جو چڑھا رہا ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں نا, عرف عام میں ایک نظر ہو جاتی ہے کہ ہم نے چادر کی منت مانی تھی کہ ہم چڑھائیں گے. تو دیکھو اس طرح کی جو منتیں ہوتی ہیں ان کو کرنا نہ کرنا برابر ہے, اس کے اوپر پکڑ نہیں ہوگی. تم نے اللہ کے لیے اگر منت کی ہے تو پھر اللہ کی جو کی ہوئی منت ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے, غیر کی تو منت ہی نہیں کرنی ہوتی. اور چادر چڑھانے کا کانسیپٹ میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھا دیا ہے, کیا وجہ ہے اور کیوں چڑھاتے تھے. اور اگر اسی روح میں چڑھائی جاتی ہیں تو میک سینس. لیکن جس طرح آج جو میں نے مزاروں کا آج کل جو حال دیکھتا ہوں, اس سے تو بندہ کسی غریب کو کھلا دے, اس کے گھر میں راشن ڈال دے, اس کی تعلیم پر خرچہ کر دے کہ وہ پڑھ لکھ کر کل کو خود کمانے لگ جائے, وہ چادر کے کپڑے بنا کر اس کو دے دے. وہ بیچارہ درزیوں کے چکر کہاں لگاتے رہے پڑے, درزیوں کے بھی تو دام آسمان پہ پہنچ گئے.
خدا کے لیے چیزوں کی اصل روح کو سمجھو. ایسے پیسے نہ خراب کرو اپنے محنت کے کمائے ہوئے. اس کی پوچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا پیسے. یہ پیسہ اڑانا ہے، ان مجاورین پہ لگانا تو پیسے اڑانا ہے. ہم ان مجاورین کے لیے تو پیسے نہیں کماتے. ہم حلال رزق کماتے ہیں کہ اس کے اندر سے مما رزقناہم ینفقون، تاکہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں اس میں سے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو ایک مسئلہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا پچھلے سوال کے جواب میں کہ مزار کے اوپر مزار پر زیارت کے لیے جانا، فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا، یہ تمام چیزوں کی میں شرعی قباحت کوئی نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قبرستان جانا، دعا کرنا، یہ تمام چیزیں تو ثابت ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ آج کل مزارات کا جو حال ہے، میں تو اپنے گھر کی بہن بیٹی کو نہیں لے کے جاؤں گا. میں تو نہیں لے کے جاؤں. آئی ڈونٹ لائک اٹ. مجھے نہیں پسند وہ انوائرمنٹ. دیکھیے آپ نے کبھی جا کے وہ انوائرمنٹ؟ اللہ، میں تو خود نہیں جاؤں. ہمارے کتنے بزرگ ہیں، بعض کے عرس بھی ہوتے ہوں گے، ہم تو بہت چھوٹے ہیں، جو بڑے ہوں گے خاندان میں وہ کرتے ہوں گے. کوئی اورنگ آباد میں کوئی جس کی کوئی دفن ہے، کوئی حیدرآباد میں دفن ہے، ان کے اکابر ملتان میں دفن ہے. تو خیر بہرحال یہ ہے کہ ماحول دیکھیں نا آپ، وہاں ماحول کیا ہے. کوئی اسلامی ماحول ہوتا ہے درگاہوں پہ، مزاروں پہ؟ نہیں، ایمان سے بتاؤ، خود جائزہ لو. اگر نہیں دیکھتے تو بیٹھ کے کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھو کہ وہ کوئی اسلامی ماحول ہے وہاں پہ مزاروں میں. یعنی یہ بھنگ پی کے، ملنگ بن کے دھمال ڈالنا، یہ کون سا دین ہے میرا بھائی؟ کون سا دین ہے یہ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ صوفیاء کرام اس لیے نہیں آئے تھے کہ اصلاح نفس کے لیے آئے تھے. یہ تو نفس خراب ہوتا ہے وہاں جا کر، وہاں پر نفس خراب ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے کہ ایسی جگہوں پہ نہ جایا کرو جہاں پر اس قسم کے خطرے ہوں. آگے اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جو میری آبزرویشن، جو میں نے سنا، دیکھا، سمجھا، تو مجھے اکثر جگہوں پر حالات ٹھیک نہیں نظر آئے. ان کی اصل روح ختم کر چکے ہیں لوگ. جتنا بڑی درگاہ ہے اتنا بڑھ چڑھ کے وہاں پر کرپشن ہے. اب وہ وقت آیا ہے کہ اللہ والے خال رہ گئے ہیں میرا بھائی. بہت تھوڑے سے اللہ والے رہ گئے ہیں. اس لیے تو وہ کہتے ہیں ہمارے نام نہ بتاؤ. اگر جب مل جائیں تو وہ کہتے ہیں ہماری تشہیر نہ کرنا. اور ان میں سے اکثر کا تو حال یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، میں کوئی اللہ والا نہیں ہوں بھائی، میں عام آدمی ہوں، گناہ گار، خطا کار آدمی ہوں، سیاہ کار آدمی ہوں، جاؤ کسی اور کی بیعت کرو. اللہ اکبر. یہ زمانہ ایسا ہے، کیا کریں بیچارے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم کرے، ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. دین کو سمجھو. پڑھے لکھے ہو، عقل استعمال کرو. نہیں پڑھے لکھے ہو تو پڑھنا لکھنا سیکھو. عقل تو اللہ نے دی ہے تمہیں، اس کو استعمال کرو. کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اس میں فرق کرنا سیکھو. جو بیان ہو رہا ہے دیکھو کیا وہ سنت کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے، کہیں قرآن اور سنت کے منافی تو نہیں ہے، کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں ہے جس میں کوئی غلطی کا احتمال ہو، کہیں کوئی ایسا تو نہیں، کہیں کوئی شائبہ ہو. بعض ایک ہندو آیا، کہنے لگا کہ دیکھو یار، ہم کو تم بت پرستی سے منع کرتے ہو، تم جو ہے پتھر کی چار دیواری کے اراؤنڈ کیوں گھومتے رہتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، ہم پتھر کی چار دیواری یعنی کعبے کے اراؤنڈ کعبے کی عبادت کے لیے نہیں گھومتے، ہم گھومتے اللہ کے حکم پر ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے.
کعبے کا مقصد میں تمہیں سمجھاتا ہوں. اگر کعبہ نہ ہوتا تو ہر مسلمان کا جہاں مرضی چاہے منہ کر کے نماز پڑھتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک رخ دے دیا ہے کہ اس طرف قبلہ روح ہو کے نماز پڑھو. اٹ از آر سینٹرل پوائنٹ. یہ وہ ڈائریکشن ہے, وہ جہت ہے, وہ طرف ہے جس کی طرف ہم سب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. کعبے کا مقصد اللہ کا گھر جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں سب سے پہلے بنایا اور ہم سب کے لیے ایک ڈائریکشن, ایک جہت ہے. ہم پتھر کی عبادت نہیں کرتے, ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے, ہم رب کعبہ کی عبادت کرتے. اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس طرف نماز پڑھو, ہم اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں. وہ اسی نے کہا ایک عرصہ دراز تک مسلمانوں کو کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو, ہم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی. پھر اس نے حکم دیا کہ اب کعبے کی طرف نماز پڑھو, ہم کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں. تو اب ہم تو اس کے حکم کے تابع ہیں, ہم اپنے نفس کے تابع نہیں. تم نفس کے تابع ہو, تم نے یہ خود بنا رکھے ہیں جن کی عبادت کرتے ہو. میں نے کہا اس سے کہ تم مجھے بتاؤ اپنی رامائن میں کہاں کا لکھا ہے کہ رام نے کہا ہو کہ میرے بعد میری عبادت کرنا. میں نے کہا جی اس میں لکھا تو نہیں ہے. میں نے کہا جب لکھا نہیں ہے تو کرتے کیوں ہو, جب لکھا نہیں ہے تو کرتے کیوں ہو. میں کہا بس یہی بات میں اپنے مسلمانوں کو بھی سمجھاتا ہوں. تحقیق کرو, عقل استعمال کرو. اللہ نے جو عقل دی ہے پوچھے گا اس کے بارے میں. وما علینا الا البلاغ.